بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج جو ہم سورت پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اس سورت کا نام ہے سورۃ اللیل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ اللیل۔ لیل کا معنی کیا ہے؟ رات، جس طرح نہار کا معنی دن اور لیل کا معنی رات۔ سورۃ اللیل، اس کی کل 21 آیات ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 11 آیات پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے وائٹ بورڈ پہ ابھی 11 آیات لکھی ہوئی ہیں۔ توجہ فرمائیں، ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ واللیل اذا یغشا، اب واو پھر قسمیہ ہے۔ واللیل کیا معنی ہوگا؟ ہاں جی، قسم ہے رات کی۔ اذا یغشا، ہاں وہ چھا جائے۔ لفظی معنی ڈھانپنا، یعنی جب رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے۔ معنی ہم کیا کریں گے؟ واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا جب، یغشا وہ چھا جائے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہاری، ہاں اسی طرح معنی، اور دن کی، کیا دن کی؟ قسم، اور دن کی قسم۔ اذا تجلی، ہاں جب وہ روشن ہو جائے۔ دو قسمیں ہو گئیں، ایک رات کی اور ایک دن کی۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ وما، اور تیسری قسم آگے پھر ایک اور ہے، وما خلق الذکر والانثی، وما اور اس چیز کی بھی قسم، وما اور اس چیز کی بھی، خلق جس کو پیدا کیا، وما خلق اور جس کو پیدا کیا، الذکر والانثی نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث۔ ادھر دیکھیں، دوبارہ سے پھر سن لیں۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہاری، اور دن کی، اذا تجلی جب وہ روشن ہو۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس چیز کی جو اس نے پیدا کی، یعنی اس کی بھی قسم۔ الذکر والانثی مذکر اور مؤنث، یعنی جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں نا اللہ نے، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، ان کی بھی قسم۔ ہر چیز کی قسم ہو گئی، رات کی بھی قسم، دن کی بھی قسم، اور اسی طرح تیسری آیت میں آپ نے پڑھا مذکر اور مؤنث کی قسم۔ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں نر مادہ، ان کی بھی قسم۔ 3 قسمیں ہو گئیں۔ اب دیکھیں آگے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ 3 قسمیں کھانے کے بعد، ان سعیکم لشتی، ان کا معنی سعیکم تمہاری کوشش، ان سعیکم بے شک تمہاری کوشش، لشتی البتہ مختلف ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ لشتی کا معنی مختلف، بے شک تمہاری کوشش وہ مختلف ہے۔ ہر کسی کی کوشش علیحدہ ہی ہے نا، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، کسی کے دل میں کوئی خیالات ہیں، کسی کے کچھ ہیں، یعنی ہر کسی کی محنت مشقت علیحدہ علیحدہ، سب کی کوشش علیحدہ مختلف۔ اب اس کوشش کی جو علیحدگی ہے نا، مختلف ہونا ہے، علیحدہ علیحدہ، اس کی بھی کیفیت پہ ذرا غور کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ آگے نا 2 قسم کے بندوں کا تذکرہ ہے، پہلے ویسے سن لیں پھر آگے ترجمہ پڑھیں گے، آسان ہو جائے گا۔ ایک بندہ صدقہ بھی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید، یعنی سب سے اچھی بات جو ہے قرآن مجید، اللہ کے احکامات، توحید باری تعالیٰ، یہ مراد ہے۔ 3 صفات بہت زبردست پائی جاتی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 3 صفات زبردست قسم کی، صدقہ بھی کرتا ہے ایک آدمی، برائیوں سے بچتا بھی ہے، اور تیسرے نمبر پر ابھی میں نے بات کی، تیسرے نمبر پر کیا چیز ہے؟ اچھی بات کی تصدیق، توحید کی، قرآن مجید کی، اس بندے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ بندہ ہے آگے آخری آیات میں
کہ جو نہ اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے نہ صدقہ کرتا ہے، بخیل آدمی ہے، اس کی مذمت ہوئی ہے اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد۔ اب دیکھیں کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ یہاں سے شروع ہوا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَأَمَّا مَنْ پس لیکن، فَأَمَّا پس لیکن، من جو شخص، بندہ مراد ہے، آتا جس نے دیا، عطا کیا، صدقہ مراد ہے، جو عطا کرے، جو دے دے، یا جس نے دیا، واتقا نہیں، اتقا یہ تقی کا معنی ہوتا ہے بچنا، واتقا اور وہ بچ گیا، کس سے؟ برائیوں سے، گناہوں سے وہ محفوظ رہا، بچ کے رہا، پرہیزگاری اس نے اختیار کی۔ پھر دوبارہ دیکھیں دونوں کو، فَأَمَّا مَن پس وہ شخص جس نے دیا، واتقا اور پرہیزگاری اختیار کی، وصدقا اور اس نے سچ مان لیا، وصدقا اور اس نے سچ تسلیم کر لیا، کس کو؟ بالحسنى، سب سے اچھی بات۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نہیں، یہ تو معنی ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ ابھی پہلے بتایا تھا نا، اللہ تعالیٰ کی توحید، احکام الہی، قرآن مجید، یہ سارے اس سے مراد ہیں کہ اس کی تصدیق کر دی، اس نے اس کو سچ مان لیا، وصدق بالحسنى، اور اس نے سچ مان لیا بالحسنى، سب سے اچھی بات کو۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3 ہوئے نا، ادھر توجہ فرمائیں۔ ایک ہوا آتا، اس نے صدقہ دے دیا، دوسرا کام پرہیزگاری اختیار کی، تیسرا کام سب سے اچھی بات کی، اس نے تصدیق کی، اس کو سچ مان لیا۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کی فضیلت اور اس کی ثواب کے لیے کیا ہوگا؟ وہ 7 نمبر آیت پہ غور کریں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فَسَنُيَسِّرُهُ، فَسَنُيَسِّرُهُ پس ان قریب ہم سہولت دیں گے اس کو، فَسَنُيَسِّرُهُ ہم اس کو سہولت دیں گے، کس چیز کی سہولت دیں گے؟ لِلْيُسْرَى، آسان راستے کی، ہم آسان ترین راستے کی سہولت اس کو مہیا کر دیں گے، آسان راستے کی سہولت اس کو مہیا کریں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، دوبارہ ترجمہ آپ دیکھیں کیا معنی فَسَنُيَسِّرُهُ، ہاں ہم سہولت دیں گے، یہ بھی معنی گئے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، یہ فا کا معنی پاس کر رہے ہیں ہم، اور یہ سین ہے اس کا معنی ان قریب۔ آگے نُيَسِّرُهُ، ہم میسر کریں گے، ہم سہولت دیں گے، ہو اس کو، کس کو؟ یہ 3 پیچھے کام کرنے والا، صدقہ کرنے والا، پرہیزگاری اختیار کرنے والا، اور کیا نام ہے جی، سچی بات کی سب سے اچھی بات کو سچ ماننے والا، یعنی اللہ کے احکام کو تسلیم کر لیتا ہے، اس بندے کے لیے اللہ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ، ان قریب ہم سہولت دیں گے، لِلْيُسْرَى، آسان راستے کے لیے۔ یہ آسان راستے سے مراد جنت کا راستہ ہے، کہ جنت کے راستے کا اللہ تعالیٰ آسان اس کو میسر کر دے گا، اس کو سہولت دے دے گا، آسان ہو جائے گا اس کے لیے جنت کا راستہ۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ یہ اتنا ذہن میں بیٹھ گیا جی؟ آگے دیکھیں، آگے آپ خود کریں گے معنی، کسی لفظ کا نہ آئے گا تو پھر بتاؤں گا۔ وَأَمَّا مَن، یہ اوپر دیکھو نا، اوپر والی آیت بالکل مقابلے میں، فَأَمَّا مَن کا کیا معنی کیا تھا؟ ہاں تو ادھر صرف اور ہے، وَأَمَّا مَن، نہیں پس فا نہیں ہے یہاں، واو ہے بس، اور لیکن من باخیلہ، ہاں بخل کیا، کنجوسی کی، اوپر کس کے مقابلے میں؟ آتا کے مقابلے میں ہے نا، آتا میں کیا ہے؟ جس نے دیا، صدقہ کیا، اور باخیلہ کے اندر کنجوسی کی، بخل کیا، وستغنا بے پرواہ ہو گیا، وستغنا بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وَكَذَّبَ اوپر دیکھو نا، اوپر والی آیت میں کیا تھا؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس کے بالکل مقابلے میں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، ہاں اس نے جھٹلا دیا، بالحسنى سب سے اچھی بات کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام، قرآن و حدیث کوئی نہیں تسلیم کیا اس نے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اچھی بات کو ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا۔ اسی طرح بالکل 3 کام انہوں نے الٹ کیے ہیں، اوپر تھا صدقہ کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اور سب سے اچھی بات کی کو سچ مان لیا، ادھر کیا ہے؟
کنجوسی کی، بے پرواہ ہو گیا، کوئی پتہ نہیں جو کرنا کرتا رہے، کوئی اس کو فکر نہیں ہے، اور اسی طرح سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اوپر والے جنہوں نے کام کیے جس بندے نے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو آسان راستے کی سہولت مہیا کریں گے۔ ادھر کیا ہے؟ وہ بھی وہی الفاظ، لیکن یسر عسر میں تبدیل ہو گئی۔ اب آپ خود معنی کریں گے فَسَنُيَسِّرُهُ، ہاں ہم اس کو سہولت دیں گے، لِلْعُسْرَىٰ، ہاں تنگ راستے کی، مشکل ترین راستہ جو ہے نا، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یا کے ساتھ ہو تو پھر آسانی، عین کے ساتھ ہو تو تنگی، یہ اسی طرح ہے لِلْيُسْرَىٰ، اور یہ کیا ہے؟ لِلْعُسْرَىٰ، تنگ راستے کے لیے ہم اس کو سہولت دیں گے، یا فَسَنُيَسِّرُهُ، پس ان قریب ہم اس کو سہولت دیں گے، لِلْعُسْرَىٰ، تنگ راستے کی، تنگ راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، راستہ تنگ، ادھر اس کے لیے جانا بڑا آسان ہو جائے گا، تنگیوں کی طرف جائے گا یہ۔ وما یغنی عنہ، آگے پھر مزید کیا ہوگا؟ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، وما یغنی، توجہ جی، وما یغنی، اور نہیں کام آئے گا، نہیں فائدہ دے گا، نہیں کفایت کرے گا، عنہ اس سے، مالہ اس کا مال، اذا تردی جب وہ گر جائے گا، اذا تردی جہنم کے گڑھے میں، جہنم کی وادی میں جب وہ گر جائے گا نا، پھر مال کام نہیں آئے گا۔ مال تو کچھ بھی نہیں کام آتا، مال تو ادھر بندہ گر جائے تو وہ کام نہیں آتا، چلے جائے جہنم میں گرا ہوا تو بندہ کہے وہاں کام آئے گا۔ تو کام اسی نے آنا ہے جو یہ کام ہے جی، اعطا واتقى وصدق بالحسنى، یہ کام آنے والے کام ہیں۔ یہ بخیلا واستغنى کذب، یہ کوئی نہیں، یہ تو پھر تنگیوں کی طرف ہی بندہ جائے گا، جب جہنم میں گر جائے گا پھر وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ دوبارہ توجہ فرمائیں جی، سارا پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی، ساتھ ساتھ آپ بھی کو ساتھ دیں گے، واللیل اذا یغشی، آپ بورڈ کی طرف دھیان رکھیں تاکہ لفظی ترجمہ آپ کو یاد رہے۔ واللیل اذا یغشی، والنہار اذا تجلی، جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور جو اس نے مذکر مؤنث پیدا کیے ان کو کیا ہے؟ ان کی بھی قسم، وما خلق، اور جو اس نے پیدا کیا، الذکر والانثی، نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث۔ ان سعیکم لشتی، ہاں جی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ فاما من آتا، پس لیکن، من آتا، ہم نے نہیں، جس نے دیا یعنی صدقہ کیا، واتقی، اور وہ بچ گیا، مراد برائی سے بچ گیا، پرہیزگار بن گیا، وصدق، اور تصدیق کی، بالحسنى، اچھی بات کی، اس سے کیا مراد ہے؟ احکام الہی، توحید، سارے باتیں جی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، ہاں پس ان قریب ہم اس کو سہولت دیں گے، لِلْيُسْرَىٰ، ہاں آسان راستے کی، وَأَمَّا مَنْ، اور لیکن وہ شخص، من جس نے، بخلا بخل کیا، واستغنى بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بالحسنى، فَسَنُيَسِّرُهُ، اگلی آیت، فَسَنُيَسِّرُهُ، پس ان قریب ہم اس کو سہولت دیں گے، لِلْعُسْرَىٰ، ہاں گھٹن راستے کی طرف، تنگ راستے کی طرف، وما یغنی عنہ، ہاں جی اس کو کفایت نہیں کرے گا، اس کے کام نہیں آئے گا، مالہ اس کا مال، اذا تردی وہ گر جائے گا، کہاں؟ جہنم میں، جب وہ گر جائے گا پھر اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ دوسرا سٹیپ جی ہمارے سبق کا، اسلامی عقیدہ، نکالیں جی سوال اس کا بھی، اسلامی عقیدے کا۔ اسلامی عقیدہ، یہ پاکٹ سائز کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، ایک ایک سوال اس کا ہم روزانہ دہرا رہے ہیں۔ کون سا سوال پڑھا تھا آپ نے، یاد ہے؟ کیا پڑھا تھا؟
سوال آپ کو پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھایا تھا، ہاں جی، فوت شدگان، جو بندہ فوت ہو گیا اس کو یا جو یہاں موجود نہ ہو اس کو پکارنا کیسا ہے، اس سے مدد طلب کرنا یہ کیسا ہے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ کو حیثیت اس کی واضح کی تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جو بندہ یہاں موجود نہ ہو اور دوسرے نمبر پر فوت ہو گیا ہو، ان کو پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دعا کرنا بھی عبادت ہے؟ کیوں بھئی، دعا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت ہے، ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ کے سوال آ گیا، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ جواب ہے جی ہاں، دعا بھی عبادت ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ آپ اس کے نا لفظی ترجمے پہ غور کریں، وقال کیا معنی ہے اس کا؟ اور کہا، ربکم تمہارے رب نے۔ اب لفظوں پہ غور کیا کریں، ترجمہ اکثر آپ کو آئے گا، وقال ربکم، اور تمہارے رب نے کہا، ادعونی، تم مجھے پکارو، ادعو تم پکارو، نی مجھ کو، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، آگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، دعا عبادت ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، اللہ نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ آگے کہا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم، جہنم کے اندر، داخرین، ذلیل و خوار، ذلیل ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب دیکھو دعا کا مسئلہ چل رہا تھا نا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، آگے کیا کہا کہ جس نے میری عبادت سے منہ موڑ لیا، جو تکبر کیا، نہ دعا کی مجھ سے، اب دعا کو اللہ خود عبادت کہہ رہا ہے، تو دعا عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ آگے حدیث ہے، نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادۃ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء، دعا، هو العبادہ، وہی عبادت ہے، یعنی دعا ہی عبادت ہے، یہ حدیث ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ دعا عبادت ہے، حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ دعا عبادت ہے۔ تو آج کا سبق آپ کا اسلامی عقیدہ کے حوالے سے دعا کے بارے میں کہ دعا عبادت ہے کہ نہیں۔ آپ اردو میں یہ دونوں باتیں یاد رکھ لیں گے، یعنی قرآن میں مجید میں کیا ہے، اللہ نے کہا کہ دعا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، جس نے میری عبادت سے تکبر کیا اس کو وہ ذلیل ہو کر جہنم میں گرے گا۔ یہ آپ کو ترجمہ مفہوم اس کا یاد رہے۔ روزمرہ کی دعائیں وغیرہ، نیا لباس پہننے کی دعا ہم پڑھ رہے ہیں، آخری حصہ اس کا رہتا ہے۔ میں ساری دعا لکھ دیتا ہوں، کسی ساتھی نے نوٹ نہیں کی ہوئی تو وہ مکمل لکھ لے تاکہ وہ آسان انداز میں وہ یاد ہو جائے۔ جتنا حصہ پڑھا ہوا ہے وہ یاد ہے؟ کوئی بھائی سنائے گا نیا لباس پہننے کی دعا؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی نہیں؟ جی شروع کریں۔ بس دوبارہ ٹھیک، اچھا اللہم لکھا ہی نہیں۔ اللهم
پہلے دن آپ کو اتنی لکھوائی تھی اللہم لک الحمد وانت کسوتنیہ. آگے کیا ہے؟ اسألوک. اسألوک من خیرہ و خیر ما صنع لہ. آخری سا و اعوذ. بکا. یہ دعا ہے جی. جب نیا لباس پہننا ہے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اب اوپر دیکھ لیں اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ. یاد ہو جائے گی نا؟ کل تک یہ ساری دعا یاد کرنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.